شام کا وقت تھا۔ ثانیہ بازار سے کچن کی ضروری اشیاء خرید کر گھر واپسی کے لیے جا رہی تھی کہ گلی میں مڑنے سے پہلے اچانک موٹر سائیکل پر سوار دو لڑکے اس کے سامنے آ کر رکے۔ ایک نے جلدی سے اتر کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور دوسرے نے کچھ نازیبا الفاظ ادا کیے، جس کو سن کر ثانیہ کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس طرح کے آوارہ لڑکوں سے ہر اس عورت کا واسطہ پڑتا ہے جو اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر جاتی ہیں۔ ثانیہ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر اپنا پرس گھما کر اس کے منہ پہ دے مارا۔ تکلیف کی شدت سے اس نے ثانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ ثانیہ کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی گلی میں داخل ہوئی اور دروازہ کھول کر جلدی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ دوسرا لڑکا بائیک پر اس کے پیچھے آیا، لیکن تب تک وہ گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے اندر سے کنڈی چڑھائی اور رک کر اپنی سانسیں درست کرنے لگی۔ آج وہ گھر میں اکیلی تھی اور اس کا شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ رات کو اس نے جلدی ہی کھانا بنا کر کھایا اور بستر میں گھس کر رسالہ پڑھنے لگی۔ اس کے دماغ سے شام والا ناخوشگوار واقعہ نکل چکا تھا۔ اچانک باہر بادل گرجنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کمرے میں آیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ باہر بارش ہو چکی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ سردی کی شدت میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ اچانک اس کو باہر دروازے پر کھڑا کوئی شخص نظر آیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ ثانیہ کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے دروازہ کھول کر اس کو اندر بلایا اور اس کو چائے بنا کر دی۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بھی ایک کپڑے میں چھپا ہوا تھا۔ اس شخص نے ثانیہ سے کہا کہ بارش رکتے ہی یہاں سے چلا جائے گا۔ ثانیہ نے سرہانے پڑے جگ سے پانی نکال کر پیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ وہ شخص سامنے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ثانیہ کو اپنے جسم میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے دماغ میں عجیب عجیب سے خیال آنے لگا۔ اس کو اپنے سامنے بیٹھا شخص اپنے خوابوں کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ گناہ کرنے کی طلب اتنی بڑھی کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے بستر پر لے آئی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس شخص نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا تو ثانیہ کا جسم خوف سے لرز کر رہ گیا۔ یہ تو وہی شخص تھا جس کے منہ پر آج اپنا پرس مار کر آئی تھی۔ اس نے بستر سے اٹھنا چاہا لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ دراصل جب وہ اس اجنبی کے لیے چائے بنانے گئی تھی تو اس نے میز پر پڑے پانی کے جگ میں ایسی دوا ملا دی جسے پی کر ثانیہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس شخص نے اپنی بے عزتی کا بدلہ اس کی عزت خراب کر کے لے لیا تھا۔ ثانیہ کو بستر پر چھوڑ کر اس شخص نے گھر سے ساری نقدی سمیٹی اور اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ گھر میں اکیلی عورت کبھی کسی پر ترس نہ کھائے، ورنہ انجام اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔